نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بیٹا پچھلے اسباق سمجھ میں آ گئے تھے؟ جی حضرت. جی ہاں بیٹا یہاں ہاں جی آگے بڑھیں. یہاں سے بیٹا ادا اور قضا کی بحث شروع ہو رہی ہے. ایک اہم بحث ہے امر کی. تفصیلی طور پر یہ بحث جو ہے یہاں سے فرمائی ہے. فرماتے ہیں فصل فی حکم الواجب بالامر. کہتے ہیں یہ فصل ہے امر کے ذریعے سے جو چیز واجب ہوئی ہے اس کے حکم کے بیان میں. امر کے ذریعے سے جو چیز واجب ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں بیٹا. اب وہ کیا ہیں؟ پہلی قسم ہے ادا اور دوسری قسم ہے قضا. ادا کی تعریف فرماتے ہیں وَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِسَبَبِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ. عین واجب کو جو اپنے سبب سے واجب ہوا ہو، یعنی واجب کا جو بھی سبب ہو، جس بھی سبب سے وہ واجب ہوا ہے، اس عین واجب کو اس کے مستحق کے سپرد کر دینا. جو چیز واجب ہوئی ہے بعینہ اسی چیز کو اس کے مستحق کے سپرد کر دینا، یہ ادا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ادا کہلاتا ہے. اور ایک قضا ہوتا ہے. قضا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ إِسْقَاطُ الْوَاجِبِ بِمِثْلٍ مِّنْ عِنْدِهِ هُوَ حَقُّهُ. کہتے ہیں واجب کو ساقط کر دینا، واجب کو اپنے ذمے سے فارغ کرنا، ساقط کرنا، بِمِثْلٍ مِّنْ عِنْدِهِ ایسے مثل کے ذریعے سے جو اس کے پاس موجود ہے. یعنی جو چیز واجب ہوئی تھی اس کا جو بھی مثل موجود ہے، جو بھی اس کا نعم البدل موجود ہے نا، اس کے ذریعے سے واجب کو ساقط کر دینا. وہ حقہ جو کہ اس کا حق ہوتا ہے. کس کا حق ہوتا ہے؟ جس بندے کے اوپر جو چیز واجب ہوئی ہے اسی بندے کا وہ حق ہوتا ہے. کیونکہ جو چیز ہمارے اوپر واجب کی گئی ہم نے اس کو ادا نہیں کیا تو اب وہ ہمارا حق بن گیا. اب ہم کو وہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. اب چونکہ اس کی ادائیگی کا وقت اور اس کی ادائیگی کا پورا سارا ذمہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، بندے ہی کے اوپر ہوتا ہے کہ بندے کو متعین نہیں کیا گیا بلکہ اس کو بھرپور اختیار دے دیا گیا کہ بندہ جب چاہے تب اس کو رکھے، جب چاہے تب اس کو ادا کرے. تو اسی بنیاد پر اسی کے حق سے اس کو تعبیر کر دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ اب تعریف کا خلاصہ سمجھیے. تعریف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ادا کی جو تعریف فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عین واجب کو سپرد کر دینا. سپرد کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا جسمانی طور پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے میرے پاس کسی کا کوئی سامان موجود ہو، میں اس سامان کو لے جا کر کے اس کو دے دوں تو یہ سپرد کرنا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جبکہ نمازوں کی ادائیگی، روزوں کی ادائیگی یا جو بھی عبادات ہیں ان کی جو ادائیگی ہوتی ہے، ان کو سپرد کرنے کا کوئی صورت ہی نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ چیزیں آئین میں سے نہیں ہے، آیان خارجہ میں سے نہیں ہے. ان کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی جس کو ہم لے جا کر کے کسی کے سپرد کریں. بلکہ یہ تو ایک افعال میں سے ہوتے ہیں جن افعال کو حدث سے وجود میں لانا پڑتا ہے، عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی تسلیم کا جو معنی ہے، لفظی معنی سپرد کر دینا، یہاں پر سپرد کر دینا حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ سپرد کرنے سے مراد جو ہے وہ ادائیگی ہے، ادا کر دینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز واجب ہوئی ہے اس چیز کو ادا کر دینا، بس اسی کو سپرد کرنے سے کیا ہے؟ تعبیر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب عین واجب کو سپرد کر دینا، عین واجب کا مطلب جو چیز واجب ہوئی ہے اسی چیز کو سپرد کر دینا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے نا. تو اب اسی ظہر کی نماز کو ہم اسی کے وقت میں ادا کر دیتے ہیں، تو گویا کہ جو چیز ہمارے اوپر واجب ہوئی تھی ہم نے اسی چیز کو کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ادا کہتے ہیں بیٹا. لیکن اگر اس وقت میں ہم ادا نہ کریں، اس کو ظہر کا وقت نکل جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ایسی صورت میں وہ قضا ہو جائے گی نا. تو اب جب قضا ہو گئی تو پھر بندہ اسی چیز کو، جو چیز واجب ہوئی تھی اسی چیز کو ادا کرنے پر قادر نہیں ہوگا. کیونکہ اسی چیز کو ادا کرنے کے لیے بندے کو وہ وقت واپس لانا پڑے گا. کیونکہ نماز کے لیے وقت متعین ہے نا کہ بھائی اسی وقت کے اندر ادا کی جائے گی. اب جب اس وقت کے اندر بندے نے ادا نہیں کیا، اب وہ قضا ہو گئی. اب اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی وقت کو واپس لانا پڑے گا، سورج کو پلٹانا پڑے گا. اب سورج کو پلٹانا، وقت کو واپس لانا، یہ بندے کے اختیار میں ہے نہیں ہے. سمجھ میری بات؟ تو لازمی طور پر اب کیا ہوگی؟ وہ قضا کہلائے گی. تو بہرحال اسی کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تسلیم عین الواجبی بسببہ، بسببہ میں حاضر میں لوٹے گی واجب کی طرف.
یعنی جو بھی سبب ہوتا ہے، اب جو سبب ہوتا ہے وہ سبب ظاہری کیا ہوتا ہے؟ سبب حقیقی تو رب قدیر کی ذات ہے واجب ہونے کی، ہے نا، واجب کر دینے کی۔ سبب ظاہری جو ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے نماز کے لیے، روزوں کے لیے، شہود رمضان ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ اپنے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ تو میری بات تو وہاں پر یہاں پر ظاہری سبب مراد ہے۔ تو جس بھی سبب سے واجب ہوا ہو نماز، جیسے کہ وقت سے سبب، وقت جو ہے سبب ہوتا ہے اس کا نماز واجب ہونے کے لیے، روزوں کے سبب کا، روزوں کا جو فرضیت کا جو سبب ہوتا ہے وہ شہود رمضان ہوتا ہے، رمضان کا حاضر ہو جانا، بس ہماری تو جو بھی سبب سے وہ حاضر ہوں تو اس سبب سے جو بھی سبب سے وہ واجب ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اپنے سبب سے جو بھی چیز واجب ہوئی ہے اسی واجب کو، عین واجب کو کیا کر دینا، اس کے مستحق کے سپرد کر دینا۔ مستحق سے مراد جو وہ اس عبادت کا اہل ہے، جس کے لیے وہ عبادت کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ رب قدیر کی ذات کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ رب قدیر کی ذات کے لیے رکھتے ہیں۔ تو نماز اور روزے کا جو مستحق ہے، عبادت کا جو مستحق ہے، وہ ہے رب قدیر کی ذات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رب قدیر کی طرف جو ہے اس کو مستحق کو سپرد کر دینا، اسی کی بارگاہ میں کیا ہے اس کو سپرد کر دینا، ٹھیک ہے۔ پھر قضا ہے، یہ تو ہو گئی ادا کی تعریف کے، عین واجب کو جو اس کے سبب سے واجب ہوا ہے اس کو اس کے مستحق کے سپرد کر دینا، یہ جو ہے ادا کہلاتا ہے۔ پھر قضا کس کو کہتے ہیں؟ تو قضا کی تعریف فرمائی کہ ہوا اسقاط الواجب۔ قضا میں جو ہے واجب کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے بیٹا، قضا میں واجب کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کے اوپر کسی چیز میں، کسی وقت میں کسی چیز کو واجب کیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی اس وقت میں آپ کو یہ چیز ادا کرنی ہے، آپ نے اس کا ادا نہیں کیا تو پھر وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک ذمے میں آپ کے قرض باقی رہ گیا کہ بھئی مجھے فلاں ٹائم پر فلاں کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے وہ کام کو نہیں کیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کے ذمے جو ہے وہ جو اصل معنی تھا ادائیگی کا، وہ اصل معنی تو ختم ہو گیا، اب اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ بھائی کم سے کم جو آپ کے دل میں قلق ہے، درد ہے کہ بھائی جو چیز میرے اوپر واجب ہوئی تھی میں نے اس کو ادا نہیں کیا ہے، تو وہ جو ذمہ ہے اس ذمے سے آپ اس کو ثابت کر سکتی ہیں۔ آپ کی دل پر ایک جو بوجھ ہے اس بوجھ کو آپ ہلکا کر سکتی ہیں بین طور کہ وہ اپنے ذمے سے آپ اس کو ثابت کر دیں، تو اسی کو کہتے ہیں اسقاط الواجب، واجب کو ثابت کر دینا۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو قضا میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے ہی سے ہمارے ذمے میں واجب ہو چکی ہے، ہم نے اس کو ادا نہیں کیا تھا، تو ہم اس کو کیا کر دیں؟ ساقط کر دیں، اپنے ذمے سے خالی کر دیں، فارغ کر دیں۔ سمجھ میری بات؟ اب جب ذمے سے ساقط کریں گے تو جو چیز واجب ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اس کا وقت تو چلا گیا، اس کا وقت تو چلا گیا نا، اس کا وقت تو ختم ہو گیا۔ تو اب جو ہے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس کا جو بھی مثل موجود ہے، اس کی طرح، اس واجب کی طرح، اس کو واجب کا مثل جو بھی ہمارے پاس موجود ہے اس مثل کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ اسقاط واجب کریں گے۔ سمجھ میری بیٹا بات؟ اب وہ جو مثل رہے گا، ظاہری سی بات ہے اس مثل کے لیے شریعت نے کوئی وقت کی تعین نہیں کی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں کا جو کوئی مریض ہو، جو کوئی بیمار ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اتنے ہی روزے جو ہے اور دنوں میں رکھے۔ ایام اخر فرمایا ہے، ان کی تعین نہیں فرمائی کہ جو ہے کن دنوں میں جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔ رمضان پورے ہونے کے 1 مہینے کے بعد رکھنا ہے، 2 مہینے کے بعد رکھنا ہے، 5 دن کے بعد رکھنا ہے، 10 دن کے بعد رکھنا ہے، کوئی تعین نہیں ہے، جب ہی بھی تم رکھو، زندگی میں کبھی بھی رکھو تم، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اسی طرح سے جو ہے نماز ہے، نماز کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا نسی احدکم عن الصلاۃ فلیصلیها اذا ذکرها، جب تم میں کا کوئی انسان جو ہے نام عن صلاۃ او نسیها، یہ عبارت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی جو ہے نماز میں سو گیا یا نماز کو بھول گیا تو وہ نماز کو ادا کر لے جب بھی اس کو یاد آ جائے، تو جب بھی اس کو یاد آ جائے، جب بھی اس کو یاد کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی یاد آ جائے گا فوراً کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنی، مطلب یہ ہے کہ وہ ذمے میں تمہارے باقی ہے، اس کو تم کو ادا کرنا ہے، کبھی بھی تم ادا کرو، بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ تو اب یہ جو ادائیگی ہو رہی ہے یہ ہماری ہی جانب سے جو ہے ایک مثل ہے اس کا، کہ بھئی ہم کو شریعت نے بتا دیا کہ بھئی نماز کا مثل نماز ہے، روزے کا مثل روزہ ہے، اگر تم سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو اسی کے مثل، اسی کے جیسا ایک روزہ رکھو، اگر تم سے نماز چھوٹ گئی ہے تو اسی کے مثل ایک نماز تم ادا کرو۔ لیکن اس ادائیگی کا تعین جو ہے، اس ادائیگی کا جو وقت ہے، وہ وقت شریعت نے متعین نہیں کیا، وہ بندے کے اوپر چھوڑ دیا کہ بندے تجھے جب مناسب لگتا ہے، تجھے جب موقع ملتا ہے، تو جب ادا کرنا چاہتا ہے تب ادا کر۔ تو چونکہ اس کا اختیار کلی بندے کو عطا کیا گیا، اسی بنیاد پر یہاں پر ہوا حقہ کہہ رہے ہیں۔ ہوا حقہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس واجب کا یعنی قضا کا مستحق جو ہے ہم ہی ہیں، قضا کے مستحق ہم ہیں، قضا ہمارا ہی حق ہے، نہیں، بلکہ وہ شریعت ہی کا حق ہے، وہ رب قدیر ہی کا حق ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے، اسی کے سپرد کرنا ہے۔
बात समझ। लेकिन चूंकि उसकी तयन का इख्तियार हमारे हाथ में दे दिया गया है, हम उसको अपने एतबार से जब चाहे तब उसको अदा कर सकते हैं, तो इस बुनियाद पर हक़्क़ुहु कह रहे हैं, यानी उसकी इस्नाद हमारी तरफ की जा रही, बंदे की तरफ की जा रही है। तो बहरहाल फरमाते व क़ज़ाउन, और दूसरी किस्म जो है वो क़ज़ा है, वह हुवा इस्क़ातुल वाजिबी बिमिस्लिम मिन इंदिही हुवा हक़्क़ुहु। क़ज़ा कहते हैं कि वाजिब को साक़ित कर देना ऐसे मिस्ल के जरिए से जो उसके पास में से हो, हुवा हक़्क़ुहु, और वो क्या हो, उसी का हक हो। तो हमारी जानिब से जो भी मिस्ल है उस मिस्ल की अदायगी ही को क्या कहते हैं, क़ज़ा कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है बेटा? अब यहाँ से एक किसी की एक अहम बहस शुरू ये हो रही है कि भाई क़ज़ा जो वाजिब होती है ये पुराना सबब जो है जिससे अदा वाजिब हुई थी उसी से वाजिब होती है, या फिर क़ज़ा के लिए सबब जदीद की ज़रूरत है। तो ये एक तफसीली बहस है, इसको आज रहने दीजिए, इंशाल्लाह इस बहस को हम कल पढ़ेंगे बेटा। अब फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि जो बात आपको पढ़ाई गई है वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आई बेटा सारी बातें? जी हज़रत। हाँ जी, अभी इसको मिला लीजिए अच्छी तरह से और याद कर लीजिए और दुआओं में याद रखिए, ठीक है? जी हज़रत, इंशाअल्लाह। चलिए ठीक है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम।